بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و علی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 20ویں روزے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہاں امریکہ میں، اور یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے طلب کے کشکول پھیلائیں اللہ کے پاک کلام کے سامنے، اور جو رہنمائی کے موتی ہمیں ملتے ہیں اسے ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جناب میرے اپنے ہی شہر فاروق آباد سے اعظم ملک صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو، اور ابھی باقی دیگر احباب بھی آ جائیں گے۔ اور جیسے میں نے دنیا کی بے ثباتی جو ہے، یہ پت جھڑ کا موسم ہے، اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل جو ذکر میں نے کیا تھا ہمارے پاک پتن شریف سے جناب ندیم ہوتیانہ صاحب جو یہاں پہ ڈپلومیٹ تھے، ان کا انتقال ہوا، اور پوری کمیونٹی نے بڑے دکھ اور کرب سے ان کے جانے کو محسوس کیا ہے۔ آج ان کا جنازہ بھی ہے، انشاءاللہ میں شرکت کروں گا۔ تو میں آغاز کلام سے پہلے انجمن طلبہ اسلام کے اور مصطفی تحریک کے المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے اپنے ساتھیوں سے عموماً خصوصاً، اور اپنے تمام سننے والے اور پاکستان کے رہنے والے تمام دوستوں سے عموماً میں باضابطہ معافی کا خواستگار ہوں۔ اپنے اساتذہ بالخصوص سیدی ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور اپنے والدین، اپنی بہنیں، اپنے بھائی، اپنے چھوٹے، اپنے بڑے، سب کے سامنے اپنے تمام کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں پر معذرت چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں۔ جس کسی کا بھی میرے کسی لہجے سے، کسی لفظ سے، کسی جملے سے، کسی قول سے، کسی فعل سے دل دکھا ہو، تو ماہ کریم کے اس مبارک لمحوں میں میں معافی کا خواستگار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ احباب بھی معاف کر دیں گے۔ اور باقی میں نے تو اپنا کبھی حق جتایا ہی نہیں کسی کو۔ ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا، تاریخ کے کٹہرے میں بھی ہم کھڑے ہیں، اور کل پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں۔ مالک سے بھی معافی کا خواستگار ہوتا ہوں اپنی کمیوں کوتاہیوں پر، اور اپنے ساتھیوں سے بھی معافی کا خواستگار ہوتا ہوں۔ اور جس کسی سے انسان ہیں، انسانی رویوں سے کسی کا رویہ کبھی برا لگ گیا، اگرچہ اظہار نہ بھی ہو سکا، تو تب بھی میں جس کسی نے، جب میں آپ کے کئی دفعہ میں اس پروگرام میں بھی آپ سے عرض کر چکا کہ ایک صوفی کی دعا مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بہت بھلی لگتی تھی، کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو تیری توفیق سے میں نے ہر اس شخص کو معاف کر دیا جس سے میرا دل کسی طرح بھی دکھا تھا۔ تو جب تیرا بندہ ہوتے ہوئے تیری توفیق سے میں نے معاف کر دیا ہے، تو مالک تو خالق ہے میرا، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیرا فضل بہت بڑا ہے، تو بس تو مجھے معاف کر دے نا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور میں اپنے صغیرہ اور کبیرہ کے میں اپنے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں سے اپنے مالک سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے بھی، اور خود میں مالک سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مالک جس سے میرا دل دکھا میں نے اس کو معاف کر دیا، بس تو مجھے معاف فرما۔ بس میں اس پت جھڑ کے موسم میں پچھلے سمے
دو تین سال پہلے ہسپتال سے لاہور سے آواز آئی کہ جناب عطاء العثمان نوری صاحب نے کہا کہ دوست دعا کرے، میرا یہ ہسپتال میں ہوں، ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پھر ابھی ان کے ٹیسٹ کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ سو دوستو، خبر نہیں کون کس وقت چل پڑے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ اللہ ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کے بعض واٹس ایپ گروپس میں معافی تلافی کی تحریک چل رہی تھی، تو میں نے کہا پھر یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے تو ابھی اس پتجھڑ کے موسم میں پروردگار سے بھی معافی مانگوں اور اپنے احباب سے بھی معافی مانگوں، اور پھر یہ قرآن پاک کے فہم کی طرف بڑھوں۔ تو یہ آج کے جو 18واں پارہ سورہ نور اور اس کے کچھ عنوانات، 2 حصے آپ سماعت کر چکے، شاید آج ہم اس کو پورا کر سکے۔ کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہاں پر جو عنوان اس حکم کا بنے گا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کی شادیاں کر دو، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور نکاح کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور کنیزوں میں سے، اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو، غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہمادان ہے۔ سورہ نور کی 32 نمبر آیت ہے۔ اس پہ پھر حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ کی اضاء القرآن آج میرے سامنے ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ یہ ایمن کی جمع ہے، اور اس پہ اہل لغت کا اتفاق ہے کہ اس کا اطلاق اس عورت پر ہوتا ہے جس کا خامند نہ ہو، خواہ وہ کماری ہو یا بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، اور اب استعارہ مرد پر بھی ہونے لگا کہ جو بھی شادی جس کی نہیں ہوئی ہے تو اس کے ان کے نکاح کرا دو۔ تو معاشرے کی جو پاکیزگی ہے، سورہ نور کے سارے اب کل سے پرسوں سے آپ سن رہے ہیں جو اس کے احکام ہیں، بطور خاص یہ معاشرے کی تطہیر اور معاشرے کی تزکیہ اور معاشرے کی پورے معاشرے کی پاکیزگی کا ایک اہتمام ہو رہا ہے کہ افراد کے تزکیہ نفوس اور تصفیہ کردار اور تجلیہ باطن کے ساتھ پورے معاشرے کی جو ایک سطح ہے اس کو بلند کیا جائے اور اس معاشرے سے بگاڑ کو دور کیا جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن اتر رہا تھا تو جس طرح شراب کے رسیہ لوگوں کو ان کی ذہنی اور فکری سطح یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے شراب کے جام توڑ دیے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے نسلوں سے جو اس کو عادی چلے آ رہے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسے ہی ہر برے فعل سے قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اپنے اللہ کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے معاشرے کی تطہیر کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو یہاں بھی کہا کہ جس معاشرے میں عورتیں زیادہ ہوں، مرد زیادہ ہوں، جو شادی کے بغیر ہوں، تو ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے لوگوں کو، اور پورے معاشرے کو، خاندان والوں کو اور کمیونٹی والوں کو مل کر کے یہ تحریک برپا کرنا چاہیے کہ اس کو فروغ دیا جائے اور ان کی شادی کر دو۔ یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ ہمارے ہاں یہ نیا رویہ یہ آ گیا ہے کہ اور شاید کوئی ہماری
جو سوسائٹی اور ہماری جدید تہذیب اور جدید زندگی جو ہے، ماڈرن لائف جو ہے، بلکہ پوسٹ ماڈرن اب کہنا چاہیے، کہ ہر انسان اپنی لیولیہڈ کمانے میں، اپنی زندگی وہ روزمرہ میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کو وقت نہیں مل رہا۔ اور نوجوانوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ کہ جب تک وہ پڑھ لکھ کر کے کسی ایک اچھے منصب پر نہ پہنچ جائیں اور اپنی فائنینشیل زندگی شروع کر کے اس کو کامیابی سے ہمکنار نہ کر لے تو وہ شادی کی طرف آتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی بچیوں کے لیے بھی لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور فیصلوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی لڑکے والے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا گھر ملے، اپنے سے بہت اونچا کوئی امیر کبیر گھرانہ ہو کہ جہاں سے ہمیں بہت زیادہ جہیز آئے، اور لڑکی والے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جو لاکھوں میں کروڑوں میں کھیل رہا ہو، نوجوان جو ہے، اور وہ زندگی میں کامیاب ہو چکا ہو۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، اگر إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو، غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ بہت وسعتوں والا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ نے نقل کی حضور پیر صاحب نے، اور یہ ہے انسانی ہماری اپنی ایک حد ہے نا، انسان سوچتا ہے، اپنی بے بسی کو دیکھتا ہے، اپنی مشکلات کو دیکھتا ہے، اور وہ ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، تو پھر بھی شادی کرو ان کی، اللہ کریم ان کو اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور ان کا اللہ بہت وسعت والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کیا۔ تو آپ نے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی کہ اے جوانوں کے گروہ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ شادی کرنا اس کی نظر کو پاک کر دے گا اور اس کو گناہ سے بچا لے گا، اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اصل بات اپنے کیریکٹر کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور اسلام اور قرآن یہ ازبس چاہتا ہے کہ ایک فرد سے لے کر پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے اور پاک اور صاف ہو جائے، اور پوری انسانی جو نسل ہے یہ عفت و طہارت کے ساتھ یہ آگے بڑھے۔ اور اس کے ساتھ ہی غلاموں کا بھی کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تم میں سے نیک لوگ وہ بھی اور تمہارے غلام اور کنیزیں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کنیزوں کے لیے تم جو ہے اور قانون ہو، غلاموں کے لیے تمہارا اور قانون ہو، اور اپنے لیے تمہارا اور قانون ہو۔ اسلام، میں نے جیسے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے غلامی شروع نہیں کی، اور نہ اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سارے اس سلیوری کے ابولش کرنے کی طرف جاتے ہیں، گرچہ بیک قلم اس کے ابولش کرنے کا، ختم کرنے کا فوری حکم نہیں آیا، لیکن جو تدریجاً جو آہستہ آہستہ جو قانون نافذ کیے جا رہے تھے وہ ایسے ہی تھے کہ معاشرے سے، انسانیت سے غلامی کا خاتمہ ہو۔ تو یہاں کہا کہ جو ان کے ساتھ اپنا امتیازی سلوک نہ کرو۔ مکہ جہاں پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، خطہ حجاز اور خطہ عرب جہاں پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ان رؤساء کی صورتحال یہ تھی کہ ان میں یہ اخلاقی برائی تھی کہ ہر قبیلے کی اپنی ایک کنیز تھی، ہر قبیلے کی ایک حسینہ تھی، لونڈی تھی، اور ان کی زیادہ بھی تھی تو انہوں نے اب ان کے لیے الگ گھر بنائے ہوئے تھے، اور گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ آ جا سکتا ہے۔ اور یہ جو نام نہاد رؤساء تھے یہ ان کے پیسے کھاتے تھے ان سے، اور ان سے پیسے لیتے تھے، اور جس کنیز کے پیسے کم آتے تھے اس کو یہ پھر مارتے بھی تھے۔ تو اسلام آ کے ان کے پاؤں سے زنجیریں کاٹ رہا تھا، اسلام ان کے دلوں سے اٹھنے والی ہوک کو سن رہا تھا، اسلام ان کی بے بسی کے خاتمے کا اعلان کر رہا تھا، اور اس معاشرے کو ابھار رہا تھا، ان کی ذہنی سطح کو بلند کر رہا تھا کہ اول تو معاشرے میں جو بے نکاح لوگ ہیں ان کو نہیں رہنا چاہیے، اور ان کو شادی کے بندھنوں میں، ازدواج کے بندھنوں میں ان کو بندھنا چاہیے،
اور اس کے لیے ان کو یہ نہ سوچیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ کیسے ہوگا. اس پہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پیر صاحب نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے لیے حکم دیا ہے تم اس کی اطاعت کرو. اس نے تمہیں غنی کرنے کا وعدہ جو فرما لیا ہے، کہا نا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ. تو جناب یار غار رسول فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں غنی کرنے کا وعدہ جو پورا کر لیا ہے. اور پھر یہ حدیث پاک سماعت فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے. پہلی وہ نکاح کرنے والا جس کی غرض پاک دامن ہونا ہو. وہ نکاح کرنے والا، شادی کا ارادہ رکھنے والا، جس کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اب پاک دامن رہنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، نیچرل ارجز جو ہماری ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک جسمانی ضرورت فطرت نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. اگر اس کو جائز راستہ نہیں ملے گا تو یہ ناجائز راستوں سے انسان اپنی اس ارج کو پورا کرے گا. تو شادی کرنا اس لیے لازم ہے کہ نیچرل جو اس کی یہ ارج ہے، اس کو جو قرآن اور اسلام نے جو حلال جائز راستے رکھے ہیں وہ راستہ اس کو مل جائے اور یہ بدی اور بے حیائی کے راستے پہ یہ نہ جائے. ایک فرد اگر جائے گا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جائے گا. تو کہا ابن کثیر کے حوالے سے پیر صاحب نے یہ حدیث نقل کی کہ وہ نکاح کرنے والا جس کی غرض پاک دامن ہونا ہو، اور دوسرا وہ مکاتب جو زر مکاتبت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. وہ مکاتب کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے میں غلام جو کسی مند ہوتا، محنت کر سکتا ہوتا، کچھ پیسے اپنے مالک کی سروس کے علاوہ کچھ اور بھی کما سکتا ہوتا، تو وہ اپنے مالک سے معاہدہ کرتا یا اس کسی کام کا معاہدہ کرتا کہ میں آپ کے باغ کی، آپ کی زمین کی اتنا عرصہ، آپ کے کاروبار کی اتنا سال خدمت کروں گا اور اتنے پیسے آپ کو دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. تو یہ مکاتب ہوتا تھا اور اس عمل کو مکاتبت کہتے تھے کہ اس کو آزادی مل جائے. تو اس کا میں نے جو عنوان یہ دیا کہ غلاموں کو آزادی کا حق دو اور حصول آزادی میں ان کی مدد بھی کرو. وہ قرآن یہ ہمیں اس وقت کے بڑے آرتھوڈاکس اور ریجڈ اور معاشرے کو، اور جو رکا ہوا تھا تاریخ کے دھارے میں ایک جگہ پر، اور وہ ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا غلاموں کو آزاد کرنے کا، تو اس وقت قرآن کہہ رہا تھا کہ ان کو آزادی کا حق دو، اور جو آزاد ہونا چاہتے ہیں اور جو مکاتبت میں کسی معاہدے میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کی مدد کرو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے. ایک وہ نکاح کرنے والا کہ جو نکاح کا ارادہ اس لیے کرتا ہے کہ عفت کردار چاہتا ہے، تو اللہ اس کی پاک دامن رہنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ میں جو جینڈر کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے، جو بھی ان میں سے یہ ارادہ کرے کہ وہ نکاح کرے گا یا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کی نیت کی برکت دے گا اور اللہ اپنی مدد اس کے شامل حال کر دے گا. اور پھر وہ مکاتب جو ذریعہ مکاتبت ادا کر رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا کہ اس کو اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ غلام اور یا وہ کنیز اپنے مالک کو پیسے دے کے اس سے آزاد ہو جائے اور وہ صرف اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ بن سکے. اور تیسرا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور وہ کامیاب و کامران ہوگا. وہ غازی اور شہید میں سے کوئی مرتبہ جو ہے اس کے لازمی اس کے حصے میں ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ تعالیٰ انہیں. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یعنی اور جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی، اور ذریعہ مکاتبت ادا کرنے میں مدد کرو ان کی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تاکہ تم حاصل کرو اس بدکاری سے دنیاوی زندگی کا کچھ.
جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رؤسائے عرب اس طرح کی بزنس میں انوالو تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس اجتماعی معاشرتی برائی کا تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ، اور ضروری نہیں کہ ہر شخص اس کی پسند کا رشتہ مل جائے جب اتنا خوشحال، یہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اس کی پسند کا رشتہ مل جائے جب اتنا خوشحال ہو جائے کہ شادی کے اخراجات برداشت کر سکے۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی یہ معذوری اسے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ شادی نہ کر سکنے کے باعث بدکاری کرتا پھرے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ سختی سے عفت کا دامن پکڑے اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرما دے۔ تو یہاں پہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں اس سے کہ یہ عنوان بہت کل بھی اس پہ ہم ذکر کر چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے مردوں کو عفت کردار نصیب کرے اور پاکیزگی اخلاق نصیب کرے، اور ہمارے معاشروں کو اللہ تعالیٰ اجتماعی ایک پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ پھر مساجد میں صبح و شام اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو، ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح و شام۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا کہ جو یہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح و شام۔ کون؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کون صبح و شام ان گھروں میں اللہ کا نام بلند کرتے ہیں اور کون صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان گھروں میں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ ان کی صفتیں بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی کہ جو اس کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کے کی زیب و زینت، اس کی ظاہری اور اس کی باطنی آبادی کا سبب بنتے ہیں۔ کہا کہ ان کی صفت کیا ہے کہ ایک تو صبح و شام وہ ان مسجد اللہ کے گھروں میں وہ بلند کرتے ہیں نام اللہ تعالیٰ کا، اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ جوان مرد ہیں کہ جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت یاد الہی سے، ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور نماز قائم کرنے والے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے وہ دوڑتے رہتے ہیں اس دن سے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ایسے رجال کار، ایسے رجال عزم جن کی تعریف رب نے کی کہ ان کی مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں جو اس کا نام لیتے ہیں، اور کوئی تجارت اور خرید و فروخت جو ہے انہیں غافل نہیں کرتی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تجارت بند کر دو، یہ نہیں کہا کہ خرید و فروخت نہ کرو، نہیں، اس سارے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، اس میں غرق دنیا ہونے سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، دنیا کے سارے جھمیلوں سے بچتے ہوئے، دل کی تار جو ہے وہ اپنے خالق اور اپنے معبود کے ساتھ جوڑی رکھیں۔ جب اس طرح اپنے آپ کو رب کے قرآن کے سپرد کر دیں گے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کی مدد شامل حال ہوگی۔ تعریف کرتا اللہ تعالیٰ کہ زکوٰۃ، نماز قائم کرنے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ یہ اللہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں روک نہیں دینی، انہیں غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ کیوں کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دن سے کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی رہ جائیں گی انسانوں کی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی۔ جتنے بھی حضرت علامہ آلوسی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا متعلق محذوف مانا جائے جو ان تمام معنی کو شامل ہے، یعنی وہ جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی جزا بھی دے گا، اور صرف جزا ہی نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، صرف جزا نہیں بلکہ اپنا فضل جو ہے وہ اس میں اضافہ کرے گا۔ تو اس کے لامتناہی جو خزانے ہیں اس کی نعمتوں کے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
رب تعالیٰ نے کہا کہ نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جن کے بارے میں کسی کان کو خبر نہیں، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو پروردگار کے احکام کے تابع کرنا ہے، اور ہمیں یہ تعمیر مساجد میں جو لوگ مصروف ہیں ان کے چند اوصاف جو آپ نے سماعت کیے ہیں، یہ میرے جتنے بھائی، جتنے دوست، میرے انٹرنیشنل پیس مشن کے ساتھی، اور یہاں الیگزینڈریا، ووڈ برج، ورجینیا، واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں جتنے دوست ہیں، میں ان سے رات کے اس پچھلے سمے جو سیری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور زندگیاں ہماری برف کے گولوں کی طرح پگھل رہی ہیں، یا اڑتی ہوئی پتنگ کی طرح ڈور جو ہے وہ ادھرتی چلی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، تو میں کہوں گا کہ دعا کریں آپ سب احباب مل کر اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مسجد یہاں پہ عطا کر دے جس کے ہم اس کو آباد کرنے والے بن جائیں، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ صبح و شام وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے، ان بندوں میں شامل کر لے جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اب ٹائم نہیں رہا، میرے ساتھ سارے جو لوگ شریک ہوئے میں ان کا نام لوں، انشاءاللہ شام کو آپ سب کا نام لوں گا۔ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول فرما لے، تیرا پاک کلام کے سامنے ہماری جھولیاں پھیلی ہیں، سننے والے اور سنانے والے سب کی یہ کوشش قبول فرما لے، اور ہم جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو ایمان کے ساتھ نصیب فرمانا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔